ہے وقت محتاج نہیں ہوتا، لہذا سر محتاج ہے معونت کا اور بوجھ اور کفالت کے اٹھانے کا۔ تو جب سر ہے اور معونت ہی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن سروں کی تم کفالت کرتے ہو ان سروں کی طرف سے صدقۃ الفطر بھی ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کی وجہ اور سبب وہ وقت نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ رؤوس ہے، وہ رؤوس ہے۔ اس لیے کہ بوجھ رؤوس کا اٹھایا جاتا ہے تو صدقۃ الفطر بھی کس کا ہوگا؟ رؤوس ہی کا ہوگا، سر کا ہوگا، نہ کہ وقت کا۔ اس لیے کہ وقت نفقے کا، خرچے کا محتاج نہیں، سر محتاج ہے۔ جب سر محتاج ہے اپنی بقا کے لیے نفقے کا تو پھر صدقۃ الفطر بھی اس کا سبب بھی سر ہی ہوگا، وقت یعنی فطر کا دن نہیں، عید کا دن نہیں ہوگا، فطر یعنی عید کا دن نہیں ہوگا۔ لہذا صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب رأس ہے نہ کہ فطر ہے۔ تو ٹھیک ہے صدقے کی اضافت فطر کی طرف زیادہ ہے اور رأس کی طرف بھی اضافت ہے، تو ان میں تنازع پیدا ہو گیا کہ اب سبب فطر بھی بن سکتا ہے اور سر بھی بن سکتا ہے۔ تو ہم نے جو سر کو سبب بننے میں ترجیح دی ہے یہ وصف معونت کی وجہ سے دی ہے، اور اس وصف معونت کی طرف اشارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ادوا عمن تمونونہ، یا جیسے شارح نے روایت نقل کی ہے ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، تم صدقہ فطر کی ابتدا ان سے کرو جن کی تم عیالت کرتے ہو، جن کی تم دیکھ بھال کر رہے ہو، جو تمہارے عیال میں ہے ان کی طرف سے دو، شروع ان سے کرو۔ تو معلوم ہوا کہ وصف معونت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر کے لیے بھی وہ وجہ بنائی ہے۔ اس وصف کی وجہ سے یہ وصف معونت کی، یہ رأس کا سبب، یہ رأس کے لیے ہوتا ہے معونت، معلوم ہوا صدقۃ الفطر کی وجہ بھی رأس ہی ہے، وقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سر کو ترجیح دی اور فطر کو ترجیح نہیں دی، سر کو سبب بنایا اور فطر کو شرط بنایا، فطر کو کیا بنایا؟ شرط بنایا۔ لیکن معترض کہتا ہے، معترض کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے علامت بیان کی ہے، سبب کی دو علامتیں آپ نے بیان کی، ایک اضافت ہے کہ جس شے کی طرف حکم کی نسبت جس شے کی طرف ہو تو وہ مضاف الیہ سبب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس حکم کی نسبت جس شے کی طرف کی گئی ہے تو وہ مضاف الیہ بنا ہے، وہ مضاف الیہ بنا ہے، تو مضاف الیہ ہونا علامت ہے اس بات کی کہ یہ شے مضاف الیہ مضاف کے لیے سبب بنے گا۔ دوسری علامت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر حکم کسی شے کے ساتھ لازم ہو، اس طور پر لازم ہو کہ اس شے کے تکرار سے حکم لازم میں کیا آ جائے؟ تکرار لازم آ جائے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ملزوم یہ اضافت کی دلیل ہوگی اور وہ ملزوم اس کے لیے علت بنے گی اور سبب بنے گی۔ یہ دو علامتیں آپ نے بیان کی۔ تو علامت کو اگر دیکھا جائے تو یہ علامت تو فطر میں پایا جاتا ہے، یہ رؤوس میں نہیں پایا جاتا۔ سبب بننے کی ایک علامت تو فطر میں ہے لیکن یہ رأس میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا ایک دوسری علامت آپ نے بیان کی ہے کہ جب حکم کسی شے کے ساتھ لازم ہو، اس طور پر لازم ہو کہ اس کے مقرر ہونے سے اس امر میں حکم میں تکرار لازم آ جائے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ شے ملزوم، یہ سبب ہے اس لازم کے لیے۔ تو یہ علامت تو صدقۃ الفطر میں فطر میں پائی جاتی ہے، سب سر میں تو نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقۃ الفطر صدقہ لازم ہے اور فطر ملزوم ہے، اور ملزوم کے تکرار سے لازم میں تکرار آ رہا ہے، عید کے تکرار سے صدقے میں تکرار ہے، ہر سال عید آتی ہے تو ہر سال صدقۃ الفطر میں کیا ہوتا ہے؟ تکرار۔ تو صدقۃ الفطر کی جو سبب ہونے کی علامت تو فطر میں پائی جاتی ہے، راز تو وہی ہے، وہ بیٹا 5 سال میں بھی بیٹا تھا، 7 سال میں بھی بیٹا ہے،
10 سال میں بھی وہی ہے، 12 سال میں، 13 سال میں، 14 سال میں، جب تک نابالغ ہے تو سر تو وہی ہے، وہی سر ہے، اس میں تو تکرار نہیں ہے۔ حالانکہ ہر سال اسی کی طرف سے صدقۃ الفطر وہ واجب ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو اسی بچے کی طرف سے صدقۃ الفطر میں تکرار ہے، صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے ہر سال، حالانکہ رأس میں تکرار نہیں ہے۔ عید میں تکرار ہے، فطر میں تکرار ہے، تو معلوم ہوا جو سبب ہونے کی دوسری علامت آپ نے بیان کی، وہ علامت تو فطر میں پائی جاتی ہے۔ تو فطر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ صدقے کا سبب ہو، نہ کہ رأس، اس لیے کہ تکرار فطر میں تکرار آنے کی وجہ سے وجوب صدقہ میں تکرار ہے، رأس میں تو تکرار ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ فطر میں تکرار ہے اس لیے صدقے میں تکرار آ گیا اور رأس میں تکرار نہیں، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، بلکہ جیسے تکرار فطر میں ہے اسی طرح تکرار رأس میں بھی ہے، اور رأس میں تکرار آنے کی وجہ سے صدقے میں تکرار واجب ہوئی۔ یہ کہنا کہ رأس میں تکرار نہیں ہے یہ بات درست نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ رأس میں تکرار حقیقتاً نہیں ہے، تقدیراً ہے۔ رأس میں تکرار حقیقتاً نہیں بلکہ تقدیراً تکرار ہے، اور جب رأس میں تکرار ہے ولو کان تقدیراً، تو جب اس میں تکرار ہے تو صدقے میں بھی تکرار، اور تکرار علامت ہے اس بات کی، تکرار علامت ہے اس بات کی کہ جو شے اگر اس کے تکرار سے حکم میں تکرار لازم آ جائے، حکم میں تکرار اگر سبب کے تکرار سے لازم آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے اور یہ سبب ہے۔ رأس میں تکرار کیسے ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ رأس میں تکرار آیا ہے، رأس کس وجہ سے سبب بنا تھا؟ رأس کو ہم نے سبب کیوں بنایا تھا؟ وصف معونت کی وجہ سے۔ وصف، تو یہ رأس جس وجہ سے، جس وصف سے سبب بنا تھا وہ ہے معونت، اس وصف معونت میں تکرار ہے، اس وصف معونت میں تکرار ہے، اس لیے کہ آدمی جس کی کفالت کرتا ہے بوجھ اٹھاتا ہے، وہ بوجھ ہر سال بڑھتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سال جو ان کی کفالت میں ہے، اس سال کا جو خرچہ ہے وہ پچھلے سال کا بنسبت زیادہ ہے، اور پچھلے سال کا جو خرچہ ہے وہ اس سے پچھلے سال کے بنسبت زیادہ ہے، اور جو اس سال کا خرچہ ہوگا آئندہ سال والا خرچہ اس سال کے بنسبت زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو کفالت اور خرچہ ہوتا ہے معونت کا، یہ سال میں چونکہ 12 مہینے ہے، 4 موسم آتے ہیں، ہمارے ہاں ایشیا میں 4 موسم ہے۔ آپ عمران خان کی پارٹی کے لگ رہے ہو عمران خان کی پارٹی کے لگ رہے ہو، وہ پیتا ہے ایسا لگتا ہو تم بھی پی کے آئے ہو اس لیے وہ احمق تو کہتا ہے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی اور اب 22 کروڑ ہے، اب 22 کروڑ ہے، عجیب ہے پاکستان آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے والا کل لہذا ایشیا میں موسم 4 ہیں، اور 4 موسموں سے معونت میں فرق آتا ہے، لہذا ہر سال کا خرچہ بڑھتا ہے۔ یہ ایشیا میں 4 موسم ہے، باقی بر اعظم میں 3 موسم ہے، کسی میں 2 موسم ہے، یہ اس بر اعظم میں 4 موسم ہے۔ تو سال کے گزرنے سے نفقہ، وہ جو معونت ہے اس میں تجدد آتا ہے، اس میں اختلاف آتا ہے، وہ نیا ہوتا ہے، اس معونت کے وصف سے، تبدیلی سے، تجدد سے یہ رأس بھی کیا ہو جائے گا؟ متجدد ہو جائے گا، اس میں بھی تکرار ہوگا۔ معونت میں تکرار ہے تو معونت کے تکرار اس وصف کے تکرار سے سبب میں، رأس میں بھی تکرار ہے۔ معونت میں اور وصف میں تکرار حقیقتاً ہے، اور اس کی وجہ سے رأس میں تکرار حکماً ہے۔ جب رأس میں حکماً تکرار آ گیا
یہ تقدیراً مقرر ہوتا ہے، تو پھر یہ جو سبب بنے گا صدقے کے لیے، صدقۃ الفطر میں بھی کیا ہے؟ تکرار۔ تو چونکہ صدقۃ الفطر میں تکرار رأس کے تکرار کی وجہ سے، اس لیے رأس میں بھی تکرار ہے اگرچہ تقدیراً ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فطر میں تکرار ہے اس لیے صدقہ میں تکرار ہے اور رأس میں تکرار نہیں، وہ سر وہی سر ہے، وہ بڑا سر جیسے پہلے بڑا سر تھا اب بھی بڑا سر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، خالی ہے، یہ اعتراض درست نہیں، یہ اعتراض درست نہیں، اس لیے کہ رأس میں بھی تکرار ہے۔ کل نہیں تھا سو رہا تھا جو پرسوں، آج جاگ رہا ہے سن رہا ہے، تو معلوم ہوا تجدد ہے، ان میں کیا ہے؟ ان میں تجدد ہے، اس لیے یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ بطور تمثیل کے، نظیر کے، وضاحت کے مصنف نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب نصاب، نصاب زکوٰۃ کے وجوب کا سبب ہے، لیکن مطلق نصاب نہیں ہے، نصاب کے ساتھ صفت لگی ہے نامی کی، نصاب نامی ہو، مطلق نصاب تو نہیں ہے، نصاب نامی سبب ہے زکوٰۃ کے وجوب کا، اور حولان حول اس کے لیے شرط ہے، حولان حول، تو زکوٰۃ میں جو تکرار آتی ہے وہ تو حولان حول سے آتی ہے، وہ حولان حول میں تکرار ہے تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ میں تکرار ہے، لیکن اس کے باوجود حولان حول سبب نہیں ہے، حولان حول شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے حولان حول میں تکرار ہے، لیکن زکوٰۃ میں تکرار حولان حول کی وجہ سے نہیں، نصاب کی وجہ سے ہے، اور نصاب میں تکرار ہے ولو کان تقدیراً، نصاب میں تکرار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کے لیے نصاب سبب کیوں بنا؟ وصف نما کی وجہ سے، بڑھنے کی صفت کی وجہ سے، بڑھنے کی صفت کی وجہ سے، اس لیے نصاب کے ساتھ شرط لگائی جاتی ہے نصاب نامی، نصاب نامی۔ تو نصاب میں جو سبب بنا زکوٰۃ کی وجوب کا، وہ سبب کس وصف کی وجہ سے بنا؟ نما کی وجہ سے، بڑھنے کی وجہ سے، وہ وصف نما میں تکرار ہے، وصف نما میں، اس لیے کہ سال میں 4 موسم ہے ہمارے ہاں، اور 4 موسموں میں اس وصف نما میں تجدد ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے۔ وہ نصاب جو پڑا ہے کسی کے پاس، سونا ہو، چاندی ہو، جانوروں کا ہو، تو وہ نصاب جو ہے جانوروں کا یا سونا چاندی کا یا مال تجارت کا، سال کے 4 موسم ہے، تو اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی، وہ وصف نما بڑھوتری والی صفت، اس میں سال کے 4 موسم میں اس میں تجدد ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے۔ جب تجدد اور تکرار ہوتا ہے وصف نما میں، اس وصف کی وجہ سے نصاب سبب بنا، تو جب اس میں تکرار ہے حقیقتاً، اس کی وجہ سے یہ جس اس وصف کی وجہ سے سبب بنا ہے مال، تو اس میں بھی تکرار ہوگا، اور وہ ہے تقدیراً۔ لہذا وصف نما کے تکرار کی وجہ سے اور تجدد کی وجہ سے نصاب میں بھی کیا آ گیا؟ تجدد اور تکرار آ گیا، گویا کہ نصاب میں بھی تجدد اور تکرار ہے، اگرچہ تقدیراً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اور یہی نصاب سبب بنا ہے وجوب زکوٰۃ کا، لہذا ہر سال چونکہ نصاب میں تکرار ہے تقدیراً، اس وجہ سے زکوٰۃ میں بھی کیا ہو گیا؟ تکرار ہو گیا، اس لیے ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ میں جو تکرار واجب ہوئی ہے وہ اس کے نصاب کی وجہ سے ہے، نصاب میں تکرار ہے تقدیراً، بالکل ایسا ہی ہے صدقے میں جو تکرار ہے اس وجہ سے کہ رأس میں تکرار ہے ولو تقدیراً، اس لیے کہ ان دونوں کے وصف نما میں حقیقتاً تجدد اور تکرار ہے۔ پتلی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اسی طرح عشر بھی ہے اور خراج بھی ہے، عشر بھی ہے، اور عشر اور خراج کے وجوب کا سبب بھی ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے، اور وہ ہے الارض، زمین، اس لیے اس کی نسبت اضافت کی جاتی ہے، عشر الارض خراج الارض، تو عشر اور خراج کی اضافت چونکہ عرض کی طرف کی جاتی ہے، معلوم ہو یہ عرض اس کے لیے سبب اور علت ہے اس کے وجوب کا۔
بس فرق اتنا ہے، اور ان دونوں کی وجہ بھی اس لیے کہ ہر سال عشر واجب ہے، ہر سال عشر واجب ہے، ہر فصل میں عشر واجب ہے، اس لیے کہ وصف نما، وہ وصف نما ہے کہ جو اس میں تجدد اور تکرار ہوتا ہے تو عرض میں بھی تکرار ہوگا، ولو تقدیراً اس میں بھی تکرار ہے، اور جب اس میں تکرار ہے تو عشر میں بھی تکرار ہے، عشر میں بھی تکرار ہوگا۔ بس اتنا فرق ہے کہ عشر کا تعلق حقیقی پیداوار کے ساتھ ہے، کہ زمین حقیقی طور پر پیداوار اگر دے تو اس میں عشر واجب ہے، اس لیے کہ عشر تقاضا کرتی ہے۔ عشر کا معنی ہے 9 اعشارٍ، کہ ایک دس میں سے ایک حصہ وہ واجب ہو، فقیروں کے حق ہو، اور 9 حصے مالک کے پاس ہوں، تو وہ تبھی ہوں گے جب پیداوار حقیقتاً موجود ہوگی۔ اس لیے عشر کا تعلق حقیقی پیداوار کے ساتھ ہے، اور خراج کا تعلق حقیقی پیداوار کے ساتھ نہیں بلکہ تقدیراً ہے، بلکہ تقدیراً ہے۔ پیداوار نہ بھی ہو تب بھی خراج واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اگر زمین قابل کاشت ہے، زرعی زمین ہے، قابل کاشت ہے، آلات حرث موجود ہے، پانی موجود ہے، اور پھر بھی اگر خراجی زمین مالک نہ اگائے تو اب اس میں غریبوں کا حق اس کے ساتھ متعلق تھا، اور اس نے اس کے حق میں تعدی کی، اس لیے اس پر خراج واجب ہوگا۔ اور دلیل خراج کے واجب ہونے کی یہی ہے کہ عشر جو پیداوار آ جاتا ہے اس میں عشر واجب ہے، اور خراج کے لیے زمین سے جو غلہ آ جائے اس میں خراج واجب نہیں ہوتا۔ خراج من جنس الارض ضروری نہیں، اس کے علاوہ بھی خراج میں کوئی چیز دی جا سکتی ہے، من جنس الارض ہونا ضروری نہیں۔ جب من جنس الارض دینا ضروری نہیں تو پھر خراج بھی اس کے حقیقی پیداوار کا ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ ایک چھوٹا سا اشکال اس پر ہوگا، چھوٹا سا اشکال، کہ جب زمین میں آپ نے خراجی زمین میں قید لگا دی کہ حقیقی پیداوار ضروری نہیں ہے، تقدیری طور پر زمین کا نامی ہونا کافی ہے، تو اس میں تو یہ تو عبادات مالیہ ہے، اور عبادات مالیہ میں یسر شرط ہے۔ عبادات مالیہ جس قدرت کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں وہ قدرت میسرہ ہے، تو جب حقیقی پیداوار نہیں ہوگا، تقدیری کے اعتبار کیا آپ نے تو صفت یسر تو ختم ہو گئی، اور قدرت میسرہ کا بقا واجب کے بقا کے لیے شرط ہے، تو یہاں یسر تو باقی نہ رہا، پھر واجب وجوب کیوں ذمے میں باقی رہ گیا، خراج کیوں باقی رہتا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں یسر اگر حقیقی پیداوار کا نہ ہونا، تقدیری طور پر ہونا، یہ یسر کے منافی نہیں ہے۔ تقدیری پیداوار کا اعتبار کرنا یہ یسر کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ارض نامی، زمین نامی ہو تقدیراً، یہ یسر کے منافی نہیں، اس لیے کہ اس میں تعدی پائی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، سال گزر جائے، حولان حول گزرنے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مال ہلاک ہو تو زکوٰۃ ساقط، لیکن اگر مال ہلاک کر دے، استہلاک ہو، تو فقیر کے حق میں تعدی پائی گئی، اس لیے جیسے زکوٰۃ کی صورت میں اس کا زکوٰۃ اس کے ذمے ساقط نہیں ہوگا، زکوٰۃ واجب، اگرچہ زکوٰۃ صفت میسرہ سے، قدرت میسرہ سے واجب ہوتی ہے، استہلاک کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں، تو یہاں پر بھی اگر تقدیری زمین کے اعتبار کیا گیا ہے تو یہ یسر کے منافی، کیونکہ یہ استہلاک ہے۔ جب آلات حرث موجود ہے، زمین زرخیز ہے، پانی دستیاب ہے، تو مالک کا زمین کو معطل کر کے چھوڑ دینا، نہ اگانا، یہ استہلاک ہے، اور استہلاک یسر کے منافی نہیں ہے، پھر بھی اس پر خراج واجب ہوگا۔ دیکھو کتاب میں وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ، یہ اشکال کا جواب ہے کہ امر سے تحصیل الحاصل لازم آئے گا، 2 اسباب جمع ہوں گے، اس کا جواب دے رہے وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِ السَّابِقِ، اور امر جو ہے وہ اس ادا کو لازم کرنے کے لیے ہے کہ جو ادا ہم پر واجب ہو گئی تھی سابقہ سبب سے، یعنی جس کا نفس وجوب ہو گیا تھا، کالبیع، اس بے کی طرح ہے، یجب بہ الثمن، کہ جس بے کی وجہ سے ثمن واجب ہو جاتا ہے، ثم یطالب،
بالادائی، پھر اس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ، اور اس اصل کی دلالت، اس اصل کی کہ احکام شرعیہ کی نسبت اسباب کی طرف ہوتی ہے، اس اصل کی دلالت یہ ہے اجماعہم علی وجوب الصلاۃ علی النائم، فقہا کا اجماع ہے، فقہا احناف کا اجماع ہے نماز کے واجب ہونے پر، علی النائم سوئے ہوئے آدمی پر، والمجنون اور پاگل پر، والمغمى علیہ اور بے ہوش پر، اذا لم یزدد الجنون والاغماء علی یوم ولیلۃ، جب یہ جنون اور یہ بے ہوشی ایک دن اور رات سے زیادہ نہ ہو، تو ان پر نماز کے واجب ہونے پر ہمارے فقہا کا اجماع ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ، یہاں سے علامتیں بیان کر رہے ہیں سبب کی، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ سبب بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ، البتہ سبب کی پہچان ہوگی حکم کی اس کی طرف نسبت کرنے سے، وَتَعَلُّقِهِ بِهِ، اور حکم کا اس کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے، لأن الأصل فی اضافت الشیء إلی الشیء، اس لیے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف اضافت میں اصل یہ ہے ان یکون سببا لہ، کہ شیء مضاف الیہ سبب ہو اس مضاف کے لیے۔ وانما یضاف الی الشرط، پھر اعتراض ہوا کہ اس کی اضافت تو شرط کی طرف بھی ہوتی ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں وانما یضاف الی الشرط مجازا، البتہ شرط کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے مجازی طور پر۔ دوسری علامت وَكَذَا إِذَا لَازَمَهُ فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِهِ، دوسری علامت یہ ہے کہ جب اسی طرح جب وہ اس کے ساتھ لازم ہو جائے، فَتَكَرَّرَ، اور پھر وہ حکم مقرر ہو، حکم میں تکرار آ جائے، بِتَكَرُّرِهِ، اس ملزوم اور سبب کے تکرار سے، دل، تو یہ دلالت کرتا ہے، یہ دلیل ہے، دلالت کرے گا اس بات پر انہو یضاف الیہ، کہ وہ لازم مضاف ہوئی ہے اس ملزوم کی طرف۔ وفی صدقۃ الفطر، پھر اشکال ہوا کہ اضافت دونوں کی طرف ہے، تو آپ نے سر کو سبب کیوں بنایا، ترجیح دی، فطر کو کیوں ترجیح نہیں دی، فطر کو شرط کیوں بنایا، اس کا جواب دے رہے۔ وفی صدقۃ الفطر، اور صدقۃ الفطر میں انما جعلنا الرأس سببا، ہم نے سر ہی کو سبب بنایا، والفطر شرطاً، اور فطر کو عید کے دن کو شرط بنایا، مع وجود الاضافت الیہما، باوجود ان دونوں کی طرف اضافت کے پائے جانے کے، لأن وصف المعونت یرجح الرأس، اس لیے کہ معونت کی جو صفت ہے یہ سر کو ترجیح دیتی ہے، فی کونہ سبباً، اس کے سبب ہونے میں۔ پھر اشکال ہوا کہ علامت تو سبب بننے کی علامت جو تکرار کی ہے وہ تو فطر میں پائی جاتی ہے، نہ کہ سر میں، سر تو مقرر نہیں ہوتا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَتَقَرُّرُ الْوُجُوبِ بِتَقَرُّرِ الْفِطْرِ، اور وجوب کا مقرر ہونا فطر یعنی عید کے تکرار سے، بِمَنزِلَةِ، یہ اس طرح ہے، بِمَنزِلَةِ تَقَرُّرِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے تکرار کی طرح ہے، بِتَقَرُّرِ الْحَوْلِ، سال کے تکرار سے، جیسے سال کے تکرار سے زکوٰۃ کے وجوب میں تکرار ہوتا ہے، باوجود ہے کہ حولان حول شرط ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ لأن الوصف الذي لأجله كان الرأس سببا، اس لیے کہ وہ صفت کہ جس کی وجہ سے سر سبب بنا ہے، وهو المعونۃ، اور وہ کفالت کا اٹھانا ہے، بوجھ کا اٹھانا ہے، معونت ہے، یتجدد بتجدد الزمان، وہ معونت جدید ہوتا ہے، نیا بنتا ہے سال کے زمانے کے تجدد سے، زمانے کے نئے ہونے سے، کما ان النماء، جیسے کہ وہ بڑھوتری، الذی لاجلہ کان المال سببا لوجوب الزکوٰۃ، کہ جس نما کی وجہ سے مال زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سبب بن گیا تھا، یتجدد بتجدد الحول، وہ نما بھی ان میں بھی تجدد اور تکرار ہوتا ہے سال کے تجدد اور تکرار سے، وَيَسِيرُ السَّبَبُ بِتَجَدُّدِ الْوَصْفِ، اس لیے یہ سبب چاہے رأس ہو یا نصاب ہو، یہ سبب بھی ہو جائے گا بتجدد الوصف، صفت کے تکرار سے اور تجدد سے، بمنزلۃ المتجدد بنفسہ، خود مقرر ہونے کی طرح ہو جائے گا، گویا کہ خود اس سر میں تکرار آ گیا، بمنزلۃ المتجدد بنفسہ، خود اپنی ذات میں
تکرار اور متجدد کی طرح ہو گیا کہ درجے میں ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی اصول پر ہے، اسی پر ہے کہ سبب کے تکرار سے، وصف کے تکرار سے سبب میں تکرار آتا ہے، اسی پر تکرر العشر والخراج، عشر اور خراج کا تکرار بھی ہے، مع اتحاد سبب، سبب کے ایک ہونے کے باوجود، وهو الارض النامیۃ فی العشر، اور وہ زمین کا نامی ہونا ہے عشر میں، حقیقتاً بالخارج، حقیقتاً نامی ہونا ہے پیداوار کے ساتھ، وفی الخراج، اور خراج میں حکماً پیداوار کا ہونا ہے، زمین کا نامی ہونا ہے، بالتمکن من الزراعتی، زراعت پر قدرت کے ساتھ۔ تو کچھ سمجھ میں آ گیا جی؟ جزاک اللہ، آپ کی کیا سوئے نہیں